آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو نہ صرف ہر مسلمان عورت کی زندگی سے جڑا ہوا ہے بلکہ اس کی عزت، اس کی حیا اور اس کے وقار اور اس کی آخرت سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ مگر میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات سنانا چاہتی ہوں کہ جس نے بڑے بڑے عالموں کو لرزا دیا، ایک ایسی حدیث جسے سن کر انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن بات بھی نہیں کروں گا، نہ ان کی طرف دیکھوں گا اور نہ ہی انہیں پاک کروں گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ سوچئے، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہونا کیا ہے؟ یہ وہ لباس ہے جو جسم کو چھپانے کے بجائے ابھار دے، باریک ہو، تنگ ہو، خوشبو میں ڈوبا ہوا ہو، توجہ کھینچنے والا ہو اور عورت کو زینت بنا کر باہر لے آئے۔ اس حدیث نے دنیا بھر کے عالموں کو یہ پیغام دیا کہ قیامت کے دن جواب بہت سخت لیا جائے گا۔ جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا لباس ہے، یہ میری پسند ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورت کا لباس حیا، پردہ اور سادگی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے۔ ترجمہ پڑھنے کے بعد ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کا لباس محض سجیلا کپڑا نہیں ہے، بلکہ اس کی پہچان، اس کی حفاظت اور اس کا مقام ہے۔ آج کے دور میں جہاں فیشن، ٹرینڈ، شوہر یا گھر کی پسند، سوشل میڈیا اور معاشرے کے دباؤ نے عورت کو اس کی اصل فطرت سے بہت دور کر دیا ہے، وہاں اللہ کے حکم کی طرف پلٹنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ حیا کی تعریف بدل چکا ہے۔ آج اگر کوئی لڑکی ڈھیلا، سادہ، باپردہ لباس پہنے تو لوگ اسے دقیانوسی یا پرانی سوچ کہہ دیتے ہیں، اور اگر وہ پردگی کرے تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماڈرن ہے اور بااعتماد ہے۔ ہم نے معیار خوبصورتی بدل دیا ہے، لیکن اللہ کا معیار وہی ہے جو قرآن سنت میں ہے۔ عورت کا لباس کیوں اہم ہے؟ اس لیے نہیں کہ اسلام عورت کو محدود کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ عورت اللہ کی سب سے قیمتی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ جیسے کوئی قیمتی چیز پردے اور حفاظت میں رکھی جاتی ہے، اسلام میں عورت کو بھی اسی طرح پردے اور حفاظت میں رکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مدینے کی عورتیں بہترین عورتیں تھیں۔ جب ان پر احکام حجاب نازل ہوا تو انہوں نے فوراً اپنی چادروں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لیں۔ جیسی ہی آیت نازل ہوئی، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، سوال نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے گرمی لگے گی، لوگ کیا کہیں گے، یا ہماری آوازیں نہیں دبائی جا سکتی۔ انہوں نے فوراً حکم مانا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کا حکم ہمیشہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو ثانوی اور دنیاوی ٹرینڈ کو اولین بنا دیتے ہیں۔ اگر سوشل میڈیا پر کوئی نیا لباس مقبول ہو جائے تو فوراً اپنا لیا جاتا ہے، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو، چاہے وہ گھر کی پاکیزگی کو برباد کرے، چاہے وہ شوہر اور بھائی اور غیر مرد کی عزت کو مجروح کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں لباس ایسا بن گیا ہے جو عورت کو دکھاتا زیادہ ہے، چھپاتا کم ہے۔ لیکن اسلام چاہتا ہے کہ عورت چادر میں ایسے محفوظ ہو جیسے موتی صدف میں محفوظ ہوتا ہے۔ لباس کا مقصد خوبصورتی ظاہر آنا نہیں، بلکہ پاکیزگی کا نظر آنا ہے۔ لباس کا مقصد لوگوں کی واہ واہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ لباس کا مقصد جسم دکھانا نہیں ہے، بلکہ روح کو محفوظ رکھنا ہے۔ جہاں جہاں اسلام نے عورت کو پردہ کرنے کا کہا، وہیں اسے عزتوں کا تاج بھی پہنایا۔ اسلام نے عورت کو ماں بنایا، بہن بنایا، بیٹی بنایا، بیوی بنایا، اور ان سارے رشتوں میں اسے ایسا مقام دیا جو دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا۔ آخر میں ایک بات اپنے دل میں اتار لیجئے کہ پردہ مشکل نہیں ہے، دنیا مشکل ہے۔ اسلام کا پابندی قید نہیں ہے، بے حیائی قید ہے۔ اللہ کے حکم پر چلنا کہ بھاری نہیں ہے، لوگوں کی نظروں کا بوجھ بھاری ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے حکم کو اختیار کر لیں اور ان کی خوشنودی کو مقصد بنا لیں تو گھر بدل جائیں گے، معاشرے بدل جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اگر آپ اللہ کی ایک نیک بندی بننا چاہتی ہیں تو اپنے لباس سے آغاز کیجئے۔ پردہ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے والی عورتیں اللہ کے نزدیک مقرب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت دنیا میں حیا اختیار کرتی ہے، اللہ قیامت کے دن اسے نور عطا کرتا ہے۔
اب آخر میں اتنا کہوں گی کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں تو یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس پیغام کو سنیں اور اس پر غور کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں۔ اپنی بیٹیوں کو بھی یہ پیغام دیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی یہ سمجھائیں اور خود بھی وہ لباس پہنیں جو اللہ کے حکم کے قریب کرے، نہ کہ لوگوں کے۔ اللہ ہمیں سچی حیا عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس لباس کا شعور دے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لنک ضرور کھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نیا اسلامی پیغام لے کر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔